السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم جیء بالغلام فقیل له ارجع عن دینک فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه إلى آخر الحدیث۔ اس سے پہلے میں نے جو روایت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی تھی وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک قصہ ہے، ایک لمبا قصہ ہے جو باقی رہ گیا تھا، آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جو بیٹھا رہتا تھا اسے بادشاہ نے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دین سے یعنی دین حق سے رک جائے، لیکن اس نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، اسے آری سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر جو راہب تھا یعنی عابد اور عالم تھا جس نے اس بچے کو سکھایا تھا دین کی باتیں، اس سے بھی کہا گیا تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ۔ اس راہب نے بھی اس بادشاہ کی بات نہیں مانی اور اسے بھی 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد بچے کو لایا جاتا ہے تو بچے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جیسا تمہارے استاد راہب کا ہوا، اور میں نے اپنے بہت قریبی اپنے جلیس کو ہم نشین کو میں نے کٹوا دیا، ایسے تمہیں بھی ہم کٹوا دیں گے۔ اس کی دھمکی آمیز بات کو بھی بچہ نہیں سنا اور اپنے دین سے روگردانی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو لے کے جاؤ اور پہاڑ پہ لے کے چلے جاؤ، فلاں پہاڑ پہ لے کے جاؤ، اسے چڑھاؤ اس پہاڑ پر۔ جب تم پہاڑ کی چوٹی پہ جب تم پہنچ جانا، اگر وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے اسے کہنا کہ اگر تم دین سے اپنے پھرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں یہیں پہاڑ سے لڑکا دوں گا۔ وہاں پہ بھی بچہ کو لے جایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے جو تعداد جو جماعت تیار کی تھی وہ جماعت لے کے گئی پہاڑ کی چوٹی پر اور کہا اے بچے اگر تم اپنے دین سے نہیں پھرتے تو میں تمہیں یہیں سے لڑکا دوں گا۔ بچہ اپنے دین ہی پہ قائم رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جو تو چاہے ان کے لیے کافی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا یہ دعا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جو تو چاہے ان کے ساتھ کر گزر۔ اتنا بچے کا کہنا یہ تھا کہ فرجف بہم الجبل فسقطوا، کہ پہاڑ ایک دم ہلنے لگا ان کو لے کر کے اور وہ سب کے سب لوگ پہاڑ سے گر کر مر گئے، اور بچہ صحیح سالم یمشی الی الملک بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ما فعل اصحابک، تمہارے ساتھیوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ ہم نے تو بھیجا یہ تھا کہ تمہیں جا کر کے اگر تم اپنے دین سے پھرتے نہیں تو تمہیں جا کے لڑکا دے، تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ بچے نے کہا کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوگا انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو بادشاہ نے پھر دوسری ترکیب سوچی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بچے کو یا تو مار ڈالا جائے یا اس کو اپنے دین سے ہٹا دیا جائے۔ فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه۔ تو بادشاہ نے پھر اپنے چند لوگوں کے ہمراہ اس بچے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو لے کے جاؤ اور ایک کشتی پر سوار کر دو، سمندر میں لے کے جاؤ بیچوں بیچ۔ جب تمہاری کشتی اس بچے کو لے کر کے بیچوں بیچ جب پہنچ جائے وہاں پہ کہنا اس سے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ ورنہ ابھی تمہیں سمندر میں ہم پھینک دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بچے سے یہی کہا، لیکن بچہ انکار کر دیا۔ یہی دعا پھر کی
کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جو تو چاہے ان کے ساتھ کر دے۔ فانکفأت بہم السفینہ، ان کو لے کر کے کشتی پلٹ گئی، فغرقوا، ڈوب گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے پختہ ایمان کی وجہ سے، توحید پر قائم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بچایا اور اس پریشان حال کی دعا کو سنی اللہ نے، اور سب کو، اس کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ کے پاس چل کر بچہ آتا ہے اور بادشاہ پھر وہی پوچھتا ہے ما فعل اصحابک، تمہارے ساتھیوں نے کیا کیا؟ بچہ پھر وہی جواب دیتا ہے کہ کفانیہم اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ فقال الملک، بچے نے دیکھا کہ بادشاہ اپنا ہر حربہ، ہر طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے اور ہر ایک میں ناکام ہو رہا ہے۔ پہاڑ پر لے جایا گیا، اس سے پہلے اس کے سامنے 2 لوگوں کو چیر دیا گیا، اس سے بھی اس کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ پہاڑ پر لے جایا گیا، وہاں پہ بھی نہیں مارا جا سکا، بلکہ وہی لوگ مر گئے مارنے والے۔ کشتی میں لے جایا گیا، وہاں پہ بھی اللہ نے اسے بچا لیا، وہ لوگ دشمن اس کے جو تھے وہ سب ڈوب گئے۔ تب بچہ کہنے لگا بادشاہ سے انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بہ۔ تب جا کر کے لڑکے نے کہا اے بادشاہ، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ کام کرے جو میں کہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کون سا میں ایسا کام کروں جس کی وجہ سے میں تمہیں قتل کر سکوں؟ بچے نے کہا تجمع الناس فی صعید واحد، لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، وتصلبنی علی جذع، ایک تنے پر، کھجور کے تنے پر یا کسی پر تم مجھے سولی دو، یعنی لٹکا دو مجھے۔ ثم خذ سہما من کنانتی، پھر میرے ہی ترکش سے تیر نکالو، یعنی لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے لٹکاؤ اور میرے ہی کمان سے تیر نکالو، اور پھر یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، میں شروع کرتا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے، پھر تیر مارو۔ فإنک اذا فعلت ذلک فتقتلنی قتلتنی، فإنک اذا فعلت ذلک قتلتنی، اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر دو گے۔ یعنی ایک طریقہ بتلایا بچے نے اپنے آپ کو کہ تم بادشاہ جو بھی کرنا چاہو نہیں مار سکتے مجھے۔ لہذا اب ایک ہی طریقہ بچا، وہ یہ کہ تم لوگوں کو اکٹھا کرو، لوگ جب اکٹھے ہو جائیں مجھے لٹکا دو سولی پر، اوپر پیڑ پر، اور میرے ترکش سے تیر نکال کر کے بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس بچے کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں، تب جا کر کے میں مروں گا، تب مجھے تم قتل کر پاؤ گے۔ چنانچہ بادشاہ نے اکٹھا کیا، ایک میدان میں اکٹھا کیا لوگوں کو، سب اکٹھے ہو گئے، بچے کو سولی دی گئی، یعنی چڑھایا گیا پیڑ کے تنے پر۔ پھر بادشاہ نے اسی کے ترکش سے تیر نکالی اور کمان میں رکھ کر کے یہی کہا جو بچے نے بتایا تھا، بسم اللہ رب الغلام، میں اس بچے کے رب کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ پھر تیر مارا اور تیر جا کر کے بچے کے گدی پہ لگی، فوضع یدہ فی صدغہ، بچہ اپنا ہاتھ اسی اپنے گدی پہ رکھتا ہے، فماتا، مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ بچے کو اس بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا مارنے کی طاقت نہ ہوئی، جب بچے نے بتایا کہ ہمیں وہی مارے گا جو ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، اور اس پر ایمان لا کر کے، یعنی اس کا نام لے کر کے مارو گے تب مجھے مار پاؤ گے۔ اور جیسے ہی بچے نے کہا اور تیر نکالا بادشاہ نے اسی کی ترکش سے اور مارا، بچہ فوراً مر گیا۔ اتنا دیکھنا ہی تھا، بچہ کامیاب ہے۔ یہاں بچے کو مقصد تھا کہ لوگ جان لیں کہ یہ جو بادشاہ بنا ہوا ہے یہ جھوٹا رب ہے، یہ جو بادشاہ یہ جھوٹا رب ہے، رب کوئی اور ہے، یہ ہمیں نہیں مار سکا، ہمارا رب ہم کو مارے گا۔ اتنا دیکھنا تھا۔ سب لوگ جو تھے کہنے لگے آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فوتی الملک،
بادشاہ کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اے بادشاہ، جس چیز سے تم ڈرتے تھے چیز وہی ہوئی۔ تم ڈرتے تھے کہ اس بچے کا دین نہ پھیل پائے، میرے علاوہ کوئی دوسرے کو رب نہ مانا جائے دنیا میں، وہی چیز ہوا۔ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے اس پر، سب لوگ تمہارے دین سے پھر کر کے بچے کے دین پر قائم ہو گئے۔ اب بادشاہ کیا کرے؟ مشکل اور کھڑی ہوگی۔ اب تک تو 2 تھا، صرف 3 تھے، اس کو رب نہ ماننے والے 3 لوگ تھے، اب تو پوری تعداد، پوری قوم ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا، فَأَمَرَ بِالْخُدُودِ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأُضْرِمَ فِيهَا النِّيرَانُ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر راستوں پہ، ہر چوراہوں پر، ہر گلی میں خندق کھود دیا جائے اور اس کے اندر آگ جلا دی جائے، ایک آگ دھکا دی جائے۔ جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرتا ہے اس کو اسی میں ڈال دیا جائے، اس سے کہا جائے کہ اسی میں کود جاؤ، اگر دین سے پھرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ چنانچہ کھودی گئی، خندق کھودی گئی اور سب لوگوں کو اسی میں ڈالا جانے لگا، اسی میں، لیکن کوئی شخص اپنے ایمان سے پھرا نہیں، یہاں تک کہ حتی جاءت امرأۃ ومعها صبی لہا، یہاں تک کہ ایک عورت کا نمبر آتا ہے، اس کے پاس اس کا ایک بچہ ہے، فتقاعست ان تقع فيها، یعنی تھوڑا سا رکی، توقف کیا کودنے سے اس میں، کیونکہ ساتھ میں اس کا بچہ تھا۔ اپنے بچے پہ اس سے رحم آیا کہ ہم آگ میں بچے کو لے کے کیسے کود جائیں، اس بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی جو ہے غیر مکلف ہے، بچہ کو کیسے لے کے ہم کود جائیں؟ ماں تھوڑا سا جھجکی، لیکن اتنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قوت گویائی دی اسے، بچہ بول پڑا، کہا یا اماں، اے میری ماں، اصبری، صبر کر، فإنکی علی الحق، تو حق پر ہے۔ چنانچہ ماں بھی کود گئی اور جو لوگ آگ میں کودے وہ آگ جنت بن گئی۔ اللہ اکبر۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس حدیث سے کیا فائدہ نکلتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے ایمان کی قوت کتنی بڑی ہے۔ اگر اللہ سے ہم لو لگائیں گے، اللہ پر ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، کتنی بھی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے ہمیں نکال لے گا اور جنت ہمیں نصیب کرے گا۔ دعا ہے بار الہ جس طرح سے ان لوگوں کا ایمان پختہ رہا، ہمارا بھی ایمان ایسے ہی کامل بنائے۔ اگر ہمارے ایمان میں کوئی تزلزل نہ آئے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو دین پر قائم رکھ۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔